أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآداب التي تتعلق بتلاوة القرآن، وہ آداب تلاوت قرآن کے ساتھ جن کا تعلق ہے 6-7 موٹے آپ سے عرض کیے. اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پاک، قرآن کی تعریف کیا ہے، لغوی معنی وہ بھی آپ کو بتایا، موضوع قرآن بھی بتایا، اور غرض و غایت یہ بھی آپ سے عرض کیا. موضوع قرآن کے متعلق میں نے آپ سے عرض کیا کہ عام مفسرین میں مشہور یہ ہے کہ الانسان من حیث انہ مکلف بالعبادات، انسان بحیثیت مکلف ہونے کے کہ انسان مکلف ہے عبادات اور احکام شرعیہ کا. تو یہ موضوع ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے جو کہ صحیح بھی ہے اور دل کو لگتا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا موضوع ہے توحید، اور یعنی اصل نزول قرآن اور یہ ہے ہی توحید کے لیے ہے، اور توحید کن امور سے قائم رہتی ہے اور کن باتوں سے توحید یہ ہے کہ باقی نہیں رہتی اور توحید کے اندر نقصان اور خلل واقع ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ توحید ہی کے عوارض سے قرآن پاک میں بحث ہوئی ہے. اس وجہ سے دوسری رائے ہے کہ قرآن پاک کے یہ موضوع توحید ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بلکہ قرآن پاک شروع ہے بسم اللہ سے. آیا سمجھ میں؟ صوفیہ کے ہاں بسم اللہ کا بہترین معنی آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ، بڑا پیارا معنی ہے. بی کان ما کان و بی یکون ما یکون. مولانا کمال کر دیا انہوں نے. کیا عرض کیا؟ بی کان ما کان و بی یکون ما یکون. جو کچھ کائنات کے اندر جو کچھ پیدا ہوا ہے، جو مشاہدہ میں جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ سب میرے نام کی برکت اور میرے استعانت اور میرے حکم سے ہوا ہے. وَبِي یکون ما یکون، اور قیامت تک جتنے بھی یہ منظر آپ کے سامنے آئے گا یہ مجھ ہی سے ہوگا. آیا سمجھ میں؟ بی کانا ما کانا وَبِي یکون ما یکون. یہ انشاءاللہ بسم اللہ میں آپ سے عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ بعضوق لوگ آپ لوگوں میں کتنے ہیں؟ بعضوق ہے. نحمیر پڑھی ہے؟ پڑھی تو ہے لیکن سمجھی نہیں. سمجھی کتابیں آپ نے پڑھی تو رٹا تو لگا ہے لیکن یہ ان کو سمجھا نہیں ہے. تو مسئلہ یہی ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہے ابھی وزارت تعلیم میں، جہاں ہم جاتے ہیں تو بڑے آدمی ہیں سمجھے، لیکن بارہ یا لام واو سمجھ میں آئے؟ بارہ یا لام واو یا. تو وہذا کتاب مصدق اللسان عربی، شیخ الحدیث ہے، بہت بڑے مدرسے کے بوڑھے ہیں. وہذا کتاب مصدق اللسان عربی. یہ لسان عربی موصوف صفت کہہ رہے تھے کہ جی یہ تمیز ہے. میں نے کہا حال ہے. کہا تمیز ہے. میں نے کہا حال ہے. کہنے لگے مولانا اس بارے میں میرے ساتھ بحث نہیں کرو، بدنام ہو جاؤ گے. میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے میں نے صرف نحو میں بلاغت میں زندگی کھپا دی. مصر میں میں نے 6-7 سال پڑھا ہے اور اس میں تو بحث نہ کر. تو مجھے بھی غصہ آ گیا. تو وزیر کے سامنے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پڑھا تو ہے لیکن خدا کی قسم سمجھا کچھ بھی نہیں. اس پر بڑا تو میں ہو گیا. تو اس پر وہ وزیر نے کہا لڑنے کی ضرورت کیا ہے، شرط رکھو. شرط رکھ لے. میں نے کہا شرط رکھیں گے یہ ہار جائے گا، اللہ کی قسم ہارے گا. کہتا ہے کہ نہیں کتابوں کے حوالے دے دو. تو وہ اہل حدیث کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے وہ لگا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ اس سے نکالا. تو جتنے بھی تھے 7-8 کتابوں کے حوالے نکالے، سب نے لکھا تھا کہ یہ حال ہے. وہاں پہنچ کر کے میں آپ سے عرض کروں تو ایک پڑھنا ہوتا ہے اور ایک کتاب کو پھاڑنا ہوتا ہے.
سمجھ، ایک کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا ہوتا ہے، ایک کتاب کو پڑھنا، وہ مسئلہ الگ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن پاک کا موضوع ہے وہ توحید۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ساتھیوں سے گزارش یہ ہے، اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید راس الطاعات۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنی بھی عبادات ہے، سب کی راس اور سب کا سر توحید ہے۔ انسان کا ہاتھ کٹے پھر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، دوسرا ہاتھ کٹے میں نے دیکھا ہے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دونوں پاؤں کٹے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے، اس طرح اس قسم کا۔ لیکن سر کاٹو باقی سارا ٹھیک ہو، کبھی کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید راس الطاعات۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی مولانا، تو توحید ہی اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ یہ قرآن پاک کا موضوع ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اور اسی کو میں تعبیر کرتا ہوں، اس کو بہت سے لوگوں نے لے لیا، کتابوں میں بھی لوگوں نے لکھ لیا، اس کو چاپ بھی دیا کہ قرآن کا اصل موضوع ہے الصاق العبد بالمعبود۔ با الصاق کے لیے نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع ہے۔ با آتا ہے الصاق کے لیے نہیں آتا ملنگو، با 14 معنی کے لیے آتا ہے، لیکن 14 میں چاہے استعانت ہو، تبرک ہو، کوئی بھی ہو، سب کے اندر الصاق موجود ہے۔ اصل حقیقی معنی الصاق ہے، وہ اتصال شیء بشیء، بولو وہ اتصال شیء بشیء۔ با آتا ہے الصاق کے لیے اتصال الانسان بالمعبود، الصاق العبد یا التصاق العبد بالمعبود یا الصاق الفرشی بالعرشی، سمجھے؟ الصاق الفرشی بالفرشی، الصاق الفرشی بالعرشی، یا الصاق السافل بالاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی، آپ کی مرضی ہے یہ الصاق العبد بالمعبود یا تعلق العبد بالمعبود یا الصاق الفرشی بالعرشی، یا یہ کہ توحید ایک ہی چیز ہے مولانا۔ یہ تعبیرات الگ الگ ہے، چیز ایک ہی ہے، توحید ہی ہے۔ توحید کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے یا آپ کا فعل ہے؟ بولو کس کا فعل ہے؟ بڑے سمجھدار ہو، کچھ لوگ کہہ رہے اللہ کا فعل ہے۔ یہ تو ارشاد الصرف میں بھی موجود ہے، اولا والے بھی پڑھتے ہیں، سمجھے؟ التوحید و چیز را واحد گردانی دن، کہ کسی ذات کو ایک ہی سمجھنا، ایک سمجھنا اس کو۔ التوحید و چیز را واحد گردانی دن، ایک سمجھنا اور ایک گرداننا، ایک کرنا۔ تو یہ توحید ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک ہی سمجھتے ہیں، سمجھے؟ آیا مسلمان؟ جب یہ آپ کا کام ہے تو یہ توحید تو لا الہ الا اللہ ہے، سمجھے؟ اور یہ ہے کلم الطیب، اور کیا ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح۔ تو توحید جب آپ کا عمل ہے، پاکیزہ عمل ہے، یہ اعمال جب آسمان کو چلے جائیں گے تو عامل بھی آسمان کو چلا جائے گا۔ عامل آپ ہے، موحد آپ ہے، لہذا آپ آسمان پہ پہنچیں گے۔ گل تو یہ ہے پتر، سمجھے؟ جنت آسمان میں ہے، نیچے نہیں ہے، میں ہو کر کے آیا ہوں، سمجھے؟ 7ویں آسمان سے اوپر ہے، 7ویں سے اوپر ہے، سمجھے؟ جہاں منطقی کہتے ہیں کہ لا خلا والا ملا، جو کہ حقیقت میں ظاہر میں ارتفاعی نقیضین ہیں، لیکن حقیقت میں اجتماعی نقیضین۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمات طیبہ اور توحید اور اعمال صالحہ، پاکیزہ اعمال جب آسمان کو پہنچتے ہیں تو عامل بھی آسمان کو پہنچے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہاں ملنگو۔ اور دوسرے الفاظ میں آپ نے سنا ہی نہیں سنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ رسی کا کام کیا ہوتا ہے کہ رسی کا کام باہر سے، آپ نے دیکھا بڑی بلڈنگوں میں اوپر سے ٹوکری رسی کے ذریعے سے نیچے بھیجتے ہیں، اور اس میں پیسہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، نیچے دکانیں ہوتی ہیں، 7ویں 8ویں 20ویں منزل، وہاں سے رسی کبھی دیکھا ہے کسی نے؟ یہ جا کر کے میمون شہر میں دیکھو، وہاں سے اللہ آپ کا بھلا کرے بھیجیں گے نیچے، اور اس میں پھر یہ سودا لے کر کے ڈالیں گے، پرچی بھی لکھا ہوتا ہے، اپنا پیسے کاٹیں گے، باقی پیسے اس میں دکاندار رکھے گا، وہ اس کو کھینچ کر کے اوپر پہنچا دے گا، سمجھے؟
رسی کا کام یہی ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر بھی آدمی کو لے جاتی ہے، سمجھے؟ قرآن اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی پکڑو گے اس لیے وہ اعلیٰ ہے اور آپ سافل ہے، اسفل کو اٹھا کر کے اعلیٰ کے ساتھ ملائیں گے۔ ایسے دوسرا ایک رسی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی دریا میں غرق ہو رہا ہے، میں خشکی پہ کھڑا ہوں، میں رسی پھینکتا ہوں کہ بھئی اس میں پکڑ لو، وہ پکڑ لیتا ہے تو میں کھینچ کر کے اس کو باہر بچا دیتا ہوں، سمجھے؟ رسی سے وہ بچ گئے، رسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو، رسی کو مضبوطی پکڑا، وہ بچ گیا۔ تو اس لیے جہنم نیچے ہے، اس کے غرق ہونے سے بہتر یہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، اس رسی کو مضبوطی پکڑو تو اوپر چلے جائیں گے، سمجھتا؟ بدعتی کبھی بھی خواب میں آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا کہ اس کا سر ہو، میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے علماء گزرے بدعتی، آپ سمجھئے؟ بدعتی انشاءاللہ آپ کو سر کے ساتھ نظر نہیں آئے گا۔ جو اصل بدعتی ہو اس کو دیکھو گے تو میرا رب جو ہے نا اس کے سر کو غائب کرے گا، اس لیے کہ اس نے توحید کو غائب کیا۔ اما بعد فإن التوحید رأس الطاعت، فإن التوحید رأس الطاعت، یہ خواب کی تعبیر آپ کو بتا رہا ہوں۔ بدعتی انشاءاللہ سر کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا سر کے ساتھ نظر تو سر اس کا بگڑا ہوا ہوگا، گویا کہ ہے ہی نہیں۔ تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، بدعتی سر کے ساتھ نظر نہیں آئے گا، آئے گا تو سر اس کا، چہرہ اس کا بگڑا ہوا ہوگا۔ آپ میں سے کسی نے کسی بدعتی کو خواب میں دیکھا ہے؟ سمجھتا ہے؟ آیا مسئلہ سمجھ؟ لیکن قانون یہی ہے، ضابطہ یہی ہے کہ بدعتی آپ کو سر اس کا نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے عبادات کے سر کو اڑا دیا ہے تو اس کا سر بھی اڑا ہوا ہوگا۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن پاک کا موضوع ہے توحید، وہ انشاءاللہ اعوذ باللہ بسم اللہ سے ہم لوگ شروع کریں گے، مسئلہ آئے گا توحید ہے، سمجھے؟ اب اصل بنیادی چیز یہ توحید ہے، لیکن توحید کے ساتھ اور مسائل بھی ہیں۔ اب سمجھو، قرآن پاک کا موضوع ہے توحید، توحید ہمیں پہنچی ہے رسالت رسول کے ذریعے سے۔ جو توحید کو مانے گا اس کے لیے وعد ہے، اس کے لیے بشارت ہے جنت کی، جو نہیں مانے گا اس کے لیے وعید ہے اور تخویف ہے جہنم کی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ وعد اور وعید، جنت ملے گی جہنم ملے گا، ان کا اظہار اور ثبوت کہاں پر ہوگا؟ قیامت میں ہوگا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ان کا ثبوت قیامت میں ہوگا۔ اور جو توحید کو نہیں مانے گا اسے کریں گے جہاد۔ جہاد کے لیے ضرورت ہے پیسوں کی، اس کے بغیر بھی نہیں ہوتا، انفاق کی، انفاق فی سبیل اللہ۔ لیکن مجاہدین میں ضروری ہے کہ آپس میں ان کا اتفاق بھی ہو۔ یہ احکام اس میں الاحکام التنظیمیہ، یہ 8 مضمون میں نے آپ کو بتایا، اس لیے کہتے ہیں کہ المضامین الرئیسیہ الثمانیہ، یہ قرآن کا اصل بنیاد ہے۔ استاپ دغا 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 دغا، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے؟ یعنی المضامین الرئیسیہ الثمانیہ التی ہی محور للقرآن، جو قرآن کا اصل مرکز ہے توحید۔ اور توحید پہنچی ہے کس کے ذریعے سے؟ رسول، رسالت۔ توحید کو جو مانے گا ان کے لیے وعد اور بشارت، اور جو نہیں مانے گا ان کے لیے وعید اور تخویف، سمجھے بھائی جان؟ اور جو نہیں مانے گا تو دنیا کے اندر اس میں دنیا میں کیا کریں گے؟ اس سے جہاد، اور جہاد کے لیے ضرورت ہے کس کی؟ پیسے کی، پیسے کی بھی ضرورت، انفاق بھی آ گیا۔ مجاہدین میں آپس میں اتفاق بھی ضروری ہے، الاحکام التنظیمیہ، سمجھے؟ اور ان سب کا کہ وعد اور وعید یہ کہاں پر ان کا ظہور ہوگا؟ یہ قیامت میں ہوگا۔ یہ 8واں ہو گیا قیامت۔ یہ 8 مضامین ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کچھ پتہ پڑ رہا ہے؟ جی، خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن پاک کے اندر مضامین رئیسیہ وہ ثمانیت، وہ 8 ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اور اللہ کا بلا کر وعد ہے، اور وعید ہے، اور جہاد ہے، اور قیامت ہے، اور الاحکام التنظیمیہ بھی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ بھی۔ اللہ کے لیے کچھ پھلا پڑا،
اور ربط بالکل ان کا آپس میں ظاہر ہے. سمجھتے ہیں؟ جہاں تبلیغی بیٹھے ہوئی 6 باتیں جب بیان کرتے تو ان میں کوئی ربط نہیں ہوتا الحمدللہ. سمجھے؟ میں نے ان میں ربط بیان کیا تھا قطر میں. ادھر بھی جاؤ کہتے درس دے دو، میں قرآن کا درس دے دو، ادھر جاؤ درس دے دو، درس دیتا، ادھر جاؤ درس دے دو، درس دیتا. سمجھے؟ لیکن ہمارے ساتھی یہ تبلیغ والے کوئی ہمارے رشتہ دار عزیز ہیں کہ کوئی مولوی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دن میں نے اسماء ستہ مکبرہ کا درس دیا. آپ سمجھ گئے؟ اسماء ستہ مکبرہ کا درس دیا. یعنی الرؤوس الثمانیہ نہیں، المضامین الثمانیہ نہیں، بلکہ المضامین ستہ، اسماء ستہ مکبر 6 پوائنٹ. سمجھے؟ ان کا ایک دن میں نے درس دیا اور ان میں ربط میں نے بیان کیا. او جناب انہوں نے ٹائپ کیا، ایک دوسرے کو بھیجا، شیئر کیے، پتہ نہیں کیا کیے. کہتے ہم تو سمجھ رہے تھے یہ معمولی ملا، خدا کی قسم بڑا مولوی. اس لیے کہ ان کی کائنات صرف 6 باتیں ہیں. ان کی کائنات کیا ہیں؟ ان کی دوڑ جو بھاگ ہے وہ صرف 6 تک ہے. آیا مسئلہ سمجھیں؟ یہ اس طرح بھی ہوتا ہے. خیر دین کا کام ہے، الحمدللہ کام کر رہے، بڑی بات ہے مولانا. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مضامین ثمانیہ رؤوس، الرؤوس الثمانیہ. اس کے بعد مسئلہ سمجھو. مضامین ثمانیہ میں سے جو توحید ہے، اس بات توحید کے لیے ابتداً 3 قسم کے دلائل ہیں: دلیل عقلی، دلیل نقلی اور دلیل وحی. دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل وحی. دلیل عقلی مشرک یہ کہتا ہے، خصم یہ کہتا ہے التوحید یخالف العقل، توحید عقل کے خلاف ہے. سمجھے؟ کہ بھئی ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی بی، یرکان، ٹی بی، کینسر، شوگر، درد سر، قبضی، پیٹ کا درد اور اللہ آپ کا بھلا کہ یہ ساری بیماریاں، رزق، روزی، سردی، گرمی، غمی، خوشی، بچے، بچی، سمجھ میں ہے کہ نہیں، کالے، گورے، درخت اگانا، یہ سارے کام ایک خدا کرے ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے الیاذ باللہ محمد رسول اللہ بگڑا ہوا ہے بقول ان کے. اجعل الالہۃ الہا واحدا، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ اعتراض ہے ان کا. دیکھا، تمام معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود اس نے بنا دیا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بھی نہیں، عجاب مبالغہ ہے. یہ عجیب بات ہے، عقل کے خلاف ہے. سمجھے؟ یہ عقل ان کی کیا ہے؟ ہر ایک انسان، یہ مشرک کی عقل ہے. لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو دین پہنچا نہیں ہے، نبی نہیں پہنچا، قرآن نہیں پہنچا، لیکن وہ عقل رکھتا ہے، واقعتاً عقل رکھتا ہے. اور وہ کہتا ہے اس کے جواب میں ربا واحدا ام الف رب، ربا واحدا ام الف رب، ادین اذا تقسمت الامور، ترکت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الرجل البصیر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن نفیل، موحد الجاہلیت اس کو کہا کہ زمانہ جاہلیت کا موحد، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. یہ سب اشعار اسی کے. ربا واحدا ام الف رب، ایک اللہ کو پوجوں یا 1000 ربوں کو پوجوں. ادینو، کس کی اطاعت کروں؟ اذا تقسمت الامور، جب کہ میرے حاجتیں بٹ گئی ہے، تقسیم ہو گئی ہے میرے حاجتیں. مجھے بیٹی کی بھی حاجت ہے تو کہتے اس کے لیے اس پیر کے پاس چلے جاؤں، اور مجھے بیٹے کی بھی ضرورت ہے، کہتے اس کے لیے تو یہ پیر ہے. سمجھے؟ مجھے تو رزق کی ضرورت ہے، کہتے رزق دینے والا تو یہ ہے. سمجھے؟ مجھے تو مال مویشی کی ضرورت ہے، کہتے اس کے لیے تو فلاں پیر کے پاس جانا ہوتا ہے. ہمیں تو بارش کی ضرورت ہے، کہتے اس کے پاس کلندر پہ پاس جانا. اگر کلندر کو اللہ زندگی دے دے، دوبارہ آ جائیں، خدا کی قسم اس سب کو اندر کر دے. سمجھے؟ کلندر اگر باہر آ جائے تو کیا کر دیں؟ ان سب کو کلندر اندر کر کے چھوڑ دیں ان کو کہ بھائی مانو تم لوگوں نے اس طرح اولیاء اللہ کو، اس طرح اللہ کا بھلا کرے، حاجت روا مشکل کشاؤں کو سمجھائے.
سمجھے؟ اور کہتے کہ یہ دیوبندی پیروں کو نہیں مانتے، خدا کی قسم پیروں کو جتنا دیوبندی مانتا کوئی بھی نہیں مانتا۔ پیر کو ماننے کا طریقہ یہی ہے جو آپ کر رہے۔ ایک آدمی کا پاخانہ اس کی ایک ہوا نہیں نکل رہی ہے تو وہ اس طرح اپنے مقد کو پکڑ کر کے کھینچ کر کے کہتا ہے یا پیر ٹٹکڑیس۔ بولو، باتھ روم میں جا کر کے کیا کہتے ہیں؟ یا پیر ٹٹکڑیس، اے پیر میری ٹیٹ نکالو۔ سمجھے؟ یہ اولیاء اللہ کا احترام ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان اولیاء کو اللہ نے یہ مقام کس طرح دیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کے جوتے سیدھے کرنے سے، وہ توحید کو سینے سے لگانے سے اللہ نے اس مقام پہ پہنچا دیا۔ تو تم پیر، اگر پیر زندہ ہو جائے نا، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، نہیں بلکہ فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ تم ہمیں پوچھتے تھے، ہمیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ سمجھے؟ فکفی باللہ شہیدا بیننا، ہم مظلوم تھے، قبر میں چلے گئے اور تم نے ظلم کیا، ہماری قبروں پر آ کر کے پوجا کیا۔ آج اللہ گواہ بنے گا، آج اللہ ہے، اللہ کی عدالت ہے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ اڑے کچھ والا پڑھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس بات توحید جو رؤوس ثمانیہ میں سے ایک ہے، توحید کی اس بات کے لیے دلیل عقلی، یعنی مشرک یہ کہتا ہے کہ التوحید یخالف العقل، توحید عقل کے مخالف ہے، اور کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ سمجھتا ہے؟ جواب خود موحد جاہلیت نے جواب بھی دے دیا کہ کیا کروں، غمی کے لیے کس کے پاس چلا جاؤں، خوشی کے لیے کس کے پاس چلا جاؤں، بیٹی کے لیے کس کے پاس چلا جاؤں، بیٹے کے لیے کس کے پاس چلا جاؤں۔ سمجھے؟ میرے رب بہت سے ہو گئے، ایک غلام ہے، اس میں ہم پارٹنر ہیں۔ 1000 روپے اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے اس کی قیمت 2000 ہے، اور 1000 اللہ آپ کا بھلا کرے مولوی صاحب کی، نور محمد صاحب کی۔ سمجھے؟ ہم دونوں پارٹنر ہیں۔ میں کہتا ہوں ابو راوڑا، یہ کہتا ہے ڈوڈے راوڑا، کیا کرے؟ اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا؟ سمجھتا؟ میں اپنا معبود کلندر کو بھی بناؤں، میں اپنا معبود داتا دربار کو بھی بنا دوں، تو داتا بردار کچھ اور چاہے گا، یہ کچھ اور چاہے گا، کریں گے کیا؟ رجل شرکاء فی متشاکسون، پارٹنر قسم کے لوگ ایک آدمی میں شریک ہے۔ سمجھتا؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ یہ دلائل آ جائیں گے انشاءاللہ، 14ویں پارے میں بھی آئے گا، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے 23ویں 24ویں میں اس میں بھی مسئلہ آئے گا۔ تو پہلا مسئلہ تو اس بات توحید دلیل عقلی سے ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس بات توحید کے لیے مشرک کبھی یہ کہتا ہے ما سمعنا بہذا، یعنی بالتوحید، ہم نے توحید کبھی نہیں سنا، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرۃ، پرانے مذہبوں میں ہم نے کبھی بھی نہیں سنا ہے۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ محمد کا گڑھا ہوا مذہب ہے، محمد نے گڑھ لیا ہے، اس کو اپنی طرف سے بنایا۔ سمجھے؟ تو اس کے مقابلے میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دلیل نقلی پیش کی جائے گی کہ تمام انبیاء سے منقول ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سمجھے؟ جیسے آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز اس بات توحید کے لیے کیا ہے؟ دلیل، بولو، دلیل نقلی ہے۔ تیسرا ہے، مشرک کہتا ہے کہ التوحید یثیر الفتنۃ بین الناس، توحید لوگوں میں فتنہ ہے، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، جو کچھ جس طرح کرتا کرنے دو، شرک کرے کچھ بھی کرے، تم اس توحید کو لوگوں پر مسلط کرنا چاہ رہے ہو، اس میں فتنہ بھڑکے گا۔ سمجھے؟ نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ سمجھے؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ أَوَّلَ الْمُوَحِّدِينَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، یہ دلیل وحی ہے۔ امرتو، میں مامور ہوں، وہی مجھے آ گئی، میں کیا کروں؟ تمہاری مجبوری ہے، میری بھی تو مجبوری ہے۔ سمجھے؟ تمہاری مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے، اور اگر میں اس کو بیان نہ کر دوں، یا یہ ہے کہ توحید میں گڑھ لوں، اپنے طرف سے کچھ ملا لوں اللہ کے لیے، الیاذ باللہ شرک،
تو مجھے یہاں سے کاٹا ہے، میرے شہرک کو کاٹ دیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ کچھ پھلا پڑ گیا؟ مولانا یہ 3 قسم کی دلیلیں ہوں گی، دلیلیں اس بات توحید کے لیے، دلیل عقلی، دلیل نقلی اور دلیل وحی۔ پھر اس کے بعد آ جاؤ مولانا۔ پھر دلیل عقلی کی ابتداءً 2 قسمیں، ایک عقلی محض، عقلی محض اس میں خصم کا اعتراف نہیں ہوتا، اس کی بہت سی قسمیں ہیں، یہ آ جائے گا آپ کے سامنے۔ دلیل عقلی محض یعنی خالص عقلی، خالن ان اعتراف الخصم، خصم کا اعتراف اس میں نہیں ہے، وہ نہیں مانتا، یا اس کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ اور دوسرا دلیل عقلی ما اعتراف الخصم، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، پوچھے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کر دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ دلیل عقلی ما اعتراف الخصم ہے، خصم مانتا ہے۔ جادو وہ ہے جو سر پہ چڑھ کر کے بولے، وہ بھی کہتا ہے کہ آسمان و زمین کو کلندر نے نہیں بنایا، وہ بھی کہتا ہے کہ داتا نے ان کو نہیں بنایا، اور مشرکین نہیں کہتے کہ لات اور عزا نے آسمان و زمین کو، وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ، ان کا کہتے ہیں دائرہ ہے بس، سمجھے، اور بڑے 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 مسائل وہ اللہ کرتا ہے، بڑے بڑے مسائل آپ دیکھیں نا کہ پیر صاحب سونا نہیں، سمجھے، بڑے بڑے مسائل اللہ پاک ان کو حل کرتا ہے۔ آیا مسئلہ سمجھے؟ دیکھیں نا کہ آپ نے سورہ یونس دیکھا ہوگا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دریا میں جب جاتے ہیں نا، اور دریا کہ آپ نہیں گئے، میں گیا ہوں دریا میں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اتنے یہ جو آپ کے اللہ کا بھلا کریے جو مسجد ہے، اتنا بڑا جہاز ہوتا ہے، اس کو ایسے دریا اٹھاتا ہے، دریا کی موجیں آتی ہیں نا، اس طرح کپڑے کی طرح اوپر اس کو لے جاتا ہے، پھر واپس نیچے۔ ایک دفعہ ہمارے مولوی نے 500 روپے جمع کیے، 500 6 مئی کی چھٹی تھی، 6 مئی کی، نام نہیں بتاتا اس لیے کہ وہ مسئلہ ہوتا کہ دریا میں جاتے ہیں، سمجھے، کشتی والے کو انہوں نے دیا، فروٹ مروٹ بھی انہوں نے لے لیا، کہا کہ جی دریا میں ہمیں لے جاؤ، لیکن صبح سے لے کر شام تک پوری کشتی آپ کی بک ہے، اور کشتی بڑا جہاز نہیں تھا، بس ایسے تھا کہ جس میں 30-40 بندے آ سکتے تھے، اتنا ہی تھا، راشن ماشن سارے فروٹ مروٹ مرغی اٹھایا، منوڑا سے جیسے آگے ہو گئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جب موجو نے جب اٹھایا تو اب مولوی لوگ سمجھو واپس کرو استاپا دغا دغا دغا، نہ اس کے لیے مور چھوڑ رہے نہ خور چھوڑ رہے، اس کے لیے واپس کرو، الٹیاں آ گئی سروں میں، چکر آ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے۔ کشتی والے نے کہا کہ اللہ کے بندو، میں اب پیسے تمہارا واپس نہیں کروں گا، میں کنارے پہ تمہیں پہنچا دیتا ہوں واپس، لیکن بک ہو چکا ہے، میری کشتی آپ نے بک کی ہے، صبح سے لے کر شام تک، میرا تیل بھی بچے گا، کوئی میں اپنا پیسہ لے لوں گا، میرے سیزن ہو، آپ لوگوں نے انہوں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں واپس کرو۔ تو وہاں قریب میں آپ نے دیکھا منوڑے کے پاس ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اسی پہاڑی پہ لے جا کر کے انہوں نے سب کو اتار دیا، اور وہیں پر پھر یہ کہ کچھ نے یہ کہ شربت مربت لے لی، کچھ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہو گیا، اب مرغی کھانے لگے اور فروٹ کھانے لگے، پورا دن وہاں پر رہے۔ کشتی والے نے کہا اللہ کے بندو، دریا کہاں ہے؟ یہ تو دریا کا کنارہ ہے، دریا ہے کہاں؟ تو تم لوگوں میں سے کچھ لوگ تیار ہو جائیں، سمجھے۔ تو وہ کچھ ہندوستانی ساتھی تھے، غوری اللہ مغفرت کرے انتقال ہو گیا، غوری تھے، میں تھا، اور چند حضرات، پھر ہم لوگ دریا میں چلے گئے۔ ایک دفعہ جون جولائی کے مہینے میں دریا مست ہوتا ہے، تو میں گیا، تو گوادر سے، اس جیونی سے، یہاں سے ہم لوگ سوار ہو گئے چھوٹی کشتیوں میں جو گولی کی طرح جاتی ہے، وہ کائک کہتے ہیں ہمارے بلوچ اس کو کہتے ہیں، سمجھے۔ اس دن کوئی بھی لانچ نہیں جا رہا تھا، کوئی بھی کشتی نہیں جا رہی تھی، جہاز نہیں جا رہے تھے، دریا مست تھا، لیکن وہ ساتھی بھی میرا مست تھا، بلوچ تھا، سمجھے۔ اس نے کہا چلنا ہے، اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اگر دریا میں غرق بھی ہو جائیں، کشتی غرق ہو جائے، ان کو بلوچوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ 3 دن تک تیرتے، پیچھے پھر کوئی جہاز آئے، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ بچ سکتے ہیں، پورا دریا کے سینٹر کے اندر چھوڑ دو ان کو، ایسے کھڑے کھا رہے، گپ شپ بھی لگا رہے، ہاں واللہ، جی ہاں، لیکن کہتے کہ 3 دن کے بعد 2 دن کے بعد ہم لوگ پھر تباہ ہو جاتے ہیں۔
آخر دریا جو ہے نا کمزور کر دیتا ہے. ہمارے یہ سندھی تیرنا ہے، یہ مجھے آتا ہے، یہ سندھی تیرنا، لیکن یہ بالکل بیکار ہے. اس میں آدمی 15-20 منٹ میں ختم ہو جاتا، اس میں تھک جاتا ہے. لیکن وہ بلوچ جو ہے نا وہ پاؤں سے معمولی پیڈل لگاتے، پاؤں سے، باقی ہاتھوں کے اس طرح، سمجھے. مچھلی کو آپ نے دیکھا کہ ادھر سے پانی ایسے آ رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور مچھلی یہاں سے مخالف سمت مخالف میں بڑی تیزی سے جاتی ہے. یہ ظالم اس طرح جاتے بخدا. اور بندے اپنے ہاتھ اس طرح کریں گے، آپ ان کے اس ہاتھوں میں اپنے ہاتھ اس طرح کر دیں گے، سمجھے بھائی. سامان سر پہ رکھا، منہ پہ پان اور ایسے جا رہا. کمال ہے مولوی صاحب، ایک ان کا پریکٹس ہے. 2-3 دن ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب کشتی چھوٹی تھی، جب ہم جا رہے، انہوں نے جیسے اوپر اٹھایا نا، اوپر اٹھایا نیچے اٹھا، دور سے موجوں کو دیکھ کر میں سمجھتا تھا کالا پہاڑ ہے، لیکن قریب پہنچتے دیکھے وہ ایسی گولی کی طرح ٹن دائیں طرف کر دے یا بائیں طرف ٹن کر دے. آپ یقین کریں بخدا بڑی کوشش کی میں نے، یاسین شریف کی مجھے بھول گیا. سورہ کہف ادھر سے پڑھ رہا ہوں بھول جاتا ہوں درمیان، سمجھے. اللہ جانتا ہے کہ دل کا حال کیا تھا. لیکن جب ہم چابہار میں پہنچے انہوں نے کہا شما کمال کو تگی چطور دریا میں جو آدمی نیا آتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. اس قسم کے خطرے میں جہاز نہیں چل رہے اور آپ کس طرح آگے، سمجھے. تو وہ بلوچ تو ان کے تو جہاز تھے، وہ تو عادی تھا. کہا یہ مولوی صاحب کس طرح ہے؟ میں نے کہا ہم مینگل ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، سمجھے. آگے پتہ ہی نہیں تھا کہ مینگل صاحب یاسین بھی بھول گیا، سمجھے بھائی. جو حالت تھی مینگل صاحب کی، وہ یاسین شریف بھی اس کو یاد نہیں رہی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے وہ کل والا بھی یاد نہیں رہی. حالت اس طرح. مولانا بڑے مسائل میں مشرکین بھی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب کنارے پہ پہنچتے تو اب شرک کرتے. جیسے ہمارے بلوچ اوپر پھنس گئے نا، کھجور کے اوپر پھنس گئے، وہ چڑھتے اوپر سے بالکل اب دماغ چکرا، کہتے ہیں اللہ مجھے اتار دے، خیریت سے اتار دے. آپ کے لیے گوک کمن گائے آپ کے لیے ذبح کر دوں گا. تھوڑا پکڑتے کچھ درمیان میں آ گیا، سمجھے، اور آ گیا. نیچے جیسے پہنچا کہنے لگے یہ تو میں اپنی محنت سے اتر گیا، آپ کے لیے گوک کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو میں اپنی محنت سے آیا، گائیں آپ کے لیے کیوں ذبح کروں، سمجھے. یہ اپنی محنت. مشرکین بھی یہ کرتے. آیا مسئلہ سمجھ. خیر، دلیل عقلی محض یعنی خالی ان اعتراف الخصم، خصم کا اعتراف اس میں نہ ہو، ایک تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ما اعتراف الخصم، اس کی مثال میں نے آپ سے عرض کر دی ہے، سمجھے، کہ اعتراف الخصم وَإِلَيْهِ انسَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ پھر مولانا یہ عقلی محض کی 2 قسمیں ہیں. عقلی محض نفسی اور آفاقی. دلیل عقلی محض نفسی اور آفاقی. اپنے نفس میں سنوریہم آیاتنا، ہم اپنے آیات قدرت ان کو قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، آفاق دنیا میں، وفی انفسہم، اور ان کی ذات کے اندر بھی ان کو دکھائیں گے. مولانا آپ اپنی ذات میں دیکھتے نہیں ہیں کہ پانی اور کھانا دونوں جاتے یہاں سے ایک راستے سے، نکلتے ہیں 2 راستوں سے. کبھی غور کیا نہیں کہ پانی اور کھانا جاتے ہیں ایک راستے سے، نکلتے ہیں 2 راستوں سے. اس کا غور کیا نہیں کہ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس میں غور کیا نہیں کہ یہ کتنے طاقتور ہے لیکن یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ کتنا کمزور ہے لیکن پھر بھی دیکھتا ہے. یہ کتنا طاقتور ہے لیکن بول نہیں سکتا، یہ کتنا کمزور ہے لیکن بولتا ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آیا مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ دیکھا نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ. دیکھا کہ اس گوشت کے درمیان میں پیدا ہو گئے تو یہ دانت نہیں تھے، کیسے کس نے نکالا ان کو؟ دیکھا آپ نے کہ کوئی ذات تو ہے. سوچو ایسے کیا جھٹ سے کروڑوں نہیں اربوں میل آسمان پہ آپ کی نگاہ پہنچ گئی. میں گیا ہوں چونکہ آسمان، اس لیے اربوں میل کہہ رہا ہوں، اربوں کلومیٹر. اب تک یورپ اور امریکہ پہلے آسمان پہ نہیں پہنچے. چاند نیچے اگر گئے تو گئے، کوئی مسئلہ، وہ بھی جھوٹ ہے. لیکن ہمارا فلسفہ کہتے ہیں مولویوں کا کہ وہ جا سکتا ہے. چاند نیچے، پہلے آسمان سے بھی نیچے، اگر گئے تو جا سکتے، لیکن ابھی تک گئے نہیں. وہ سارا کا سارا جھوٹ ہے.
لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ آپ کا مجھ پر اعتماد ہے نا؟ ہے نا؟ میں کئی دفعہ امریکہ گیا ہوں، بس بات امریکہ میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ہو گیا، حالانکہ میں نہیں گیا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ جس کا جس پر اعتماد ہوتا ہے تو اس کے جھوٹ کو بھی لوگ جھوٹ کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ امریکہ تو ہمارا رب ہے تو اس لیے اس پر ہمارا اعتماد ہے، جو بھی جھوٹ بولے بولے۔ چاند پہ اس کا ابا بھی نہیں گیا، جائیں، عقلاً کوئی ممتنع نہیں ہے، ہم لوگوں نے منع نہیں کیا، لیکن پہلے آسمان پہ جائیں، اب تک نہیں جا سکے، اور انشاءاللہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن وہ آسمان تک نہیں پہنچے گا۔ آسمان پہ تو آمینہ کا لال پہنچا ہے۔ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَاعِدُ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقْعِدُ، اس سے انکار نہ کرو وہ آسمان پہ عرش پر جا کر کے بیٹھ گیا، اور اس سے انکار نہ کرو اللہ نے اس کو بٹھایا۔ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَاعِدُ، قاعدٌ سے قاعدُ، وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقْعِدُ، يُقْعِدُ سے يُقْعِدُ، اشباع کے لیے حمزہ میں اشباع کرتے، واو پڑھتے۔ اللہ نے بٹھایا، نبی بیٹھ گئے، اس میں کوئی تعجب نہ کرو، انکار نہ کرو۔ آمینہ کا لال آدھا گھنٹے میں، اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں لیکن علماء نے اندازہ لگایا آدھا گھنٹہ میں 7 آسمانوں کو پار کر کے واپس ہو کر کے آ گئے۔ اماں فرماتی کہ بستر گرم تھا۔ کچھ پلا پڑا؟ ہاں مولانا کیا بات ہو رہی تھی؟ دلیل عقلی محض کی 2 قسمیں، آفاقی اور انفسی۔ آفاقی سنورہم آیاتنا فی الآفاق، آفاق دنیا میں دیکھیں، سمجھے؟ اس آفاقی کے اندر سمائی ہے، آسمان کو دیکھو، اس میں دلیل ارضی بھی ہے، یہ بھی آفاق میں دلیل جوی ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ سمجھتے ہیں؟ یہ فضا ہے، یہ ہے۔ آئے سمجھیں؟ ہمارے دوست نے کہا کہ دیکھتا آدمی اس چیز کو ہے کہ جو جسم رکھتا ہو، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، نہ دنیا میں کوئی دیکھے گا نہ آخرت میں دیکھے گا، سمجھے؟ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ درمیان والا حصہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ انگلیوں کا نہیں پوچھ رہا ہوں، درمیان والا حصہ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ شکل مثلث ہے نہیں ہے؟ مثلث ہے نا؟ انگلیوں کا نہیں کر رہا ہوں، درمیان والا حصہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون سا جسم ہے؟ آیا مسئلہ سمجھ؟ جسم تو نہیں ہے، جسم تو آپ نے حیولہ پڑھا ہے، صورت جسمیہ، صورت نوعیہ، سمجھے؟ اس میں حیولہ کیا ہے؟ حضرت مولانا حیولہ صاحب، صورت جسمیہ کیا ہے؟ حیولہ محل ہے اور صورت جسمیہ اس میں حال ہے، حلول سر یعنی۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ فضول باتیں۔ تو دلیل آفاقی کے اندر کیا ہے؟ دلیل سماوی بھی ہے، دلیل ارضی بھی ہے، اور دلیل جوی بھی ہے، یہ جو فضا ہے۔ اور انفس کے اندر ہی آپ خود ہے، سمجھے؟ یہاں سے دانت نکالا، ادھر سے آنکھیں نکالی، یہ بالکل ایسے گنجا تھا، ادھر سے بال کیسے کیسے نکال رہا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس کی مرضی ہے۔ یہاں سے کیسے پورے اس نے نکال دیے، کچا کچا کچا، آدمی بالکل صاف صاف ہے، اسے کیسے یہ بال کہاں سے اگ رہے ہیں، سمجھتا ہے؟ کچھ تو غور تو کرو۔ آپ خوش آنا چاہتے وہ پریشان کرتا ہے، سمجھ شریف میں؟ آپ روتے ہیں وہ آپ کو ہنساتا ہے، آپ ہنستے ہیں وہ آپ کو رلاتا ہے، آپ سردی چاہتے وہ گرمی لاتا ہے، آپ گرمی چاہتے وہ سردی لاتا ہے، سمجھے بھائی؟ آپ ادھر جانا چاہتے وہ آپ کو ادھر موڑ دیتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ارے کچھ بھلا پڑ گیا؟ کوئی تو ہے۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صغیر، تو سمجھتا کہ تو چھوٹا ہے، وفی کن طول عالم الاکبر، تیرے اندر ایک پوری دنیا ہے، ایک کائنات ہے، انسان کے اندر ایک بڑی کائنات ہے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھ گیا؟ دلیل عقلی محض، اور دلیل عقلی محض پھر میں نے عرض کیا کہ اس کی 2 قسمیں، آفاقی اور انفسی، اور پھر آفاقی کی 3 قسمیں آپ سے عرض کر دیا۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ دلیل نقلی مولانا، دلیل نقلی، دلیل نقلی میں ایک یہ نقل
نقل عن غیر معین، غیر معین سے نقل، سمجھے؟ یعنی منقول عنہ غیر معین ہو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، کوئی رسول بھی آپ سے پہلے نہیں بھیجا، مگر سب نے یہ، یہاں کسی رسول کی تعین نہیں ہے۔ دلیل نقلی غیر معین، بولو غیر معین یعنی منقول عنہ۔ دیکھو توحید منقول ہے، منقول عنہ رسول ہے، رسولوں سے توحید منقول، لیکن کون سا رسول ہے؟ غیر معین ہے۔ دلیل نقلی غیر معین، دلیل نقلی غیر معین، مولانا ہو گیا مولانا؟ یہاں معلوم نہیں ہے، یہ اجمالی دلیل ہے۔ دوسرا دلیل نقلی تفصیلی، دلیل نقلی تفصیلی کا معنی منقول عنہ متعین ہے، جس سے دلیل نقل کی جا رہی ہے وہ متعین ہے۔ توحید کے جو دلائل ہے، اسلام کی حقانیت کے جو دلائل ہے، جن سے نقل ہے منقول عنہ متعین ہے۔ دلیل نقلی تفصیلی یعنی ما نقل عن معین، کسی معین سے وہ منقول ہو۔ اب معین کوئی نبی ہو، منقول عنہ نبی معین ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ متعین ہے نہیں، یعنی توحید کے دلائل اور اسلام کی حقانیت کے دلائل ابراہیم سے پوچھو، منقول عنہ ابراہیم ہے، سمجھے؟ توحید منقول ہے، اسلام کی صداقت منقول ہے، منقول عنہ ابراہیم ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اگر آپ نے قرآن دیکھا ہو گیا ملنگو؟ کیوں پریشان ہے؟ خدا است رزاق روزی رسان، مرانے است پروائے دیگر کسان۔ خدا است رزاق روزی رسان، مرانے است پروائے دیگر کسان۔ سمجھے؟ اللہ روزی رسان ہے، کیوں پریشان ہے مولوی صاحب؟ اللہ اللہ اللہ، سمجھے؟ ہے شادی نہیں کی ہے نا، نہیں کی ہے نا شادی، سمجھے؟ انسان جب آپ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں، اسے کہو باہر نکلو بدبخت، اس گندی جگہ میں کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے ماں کا پیٹ ہے لیکن گند ہے، باہر نکلو، بڑی دنیا ہے، کروڑوں ایکڑ زمین ہے، کروڑوں اربوں ایکڑ زمین ہے، باغات ہے، دریا ہے۔ وہ کہے گا نہیں سب جھوٹ ہے، اس لیے اس کو دائی کھینچ کر کے نکال رہی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کدھر لے جا رہے ہو؟ یہی دنیا ہے۔ لیکن جب آیا ہوش سنبھالا تو دیکھا ایک بہت بڑی دنیا ہے، سمجھے؟ اللہ نے اس کے آنکھوں کا انتظام کیا، وہاں آنکھیں بند تھی، وہاں کوئی دیکھنے کی جگہ نہیں تھی، اب کہتے آسمان دیکھ لو۔ وہاں کھانے کی چیز کوئی نہیں تھی تو دانت نہیں تھے، یہاں مرغے تکے آ گئے، اللہ نے دانت بھی دے دی۔ وہاں ہاتھ ایسے چھوٹے چھوٹے ایسے جمے ہوئے تھے، یہاں اللہ نے ہاتھوں کو کھولا، سمجھ بڑی چیزیں ہیں، سمجھ رہے؟ اللہ نے سب کا انتظام کیا تو تیری تیسری ٹانگ کا بھی انتظام کرے گا، سمجھ رہے؟ سمجھے؟ ان کا بھی انتظام کر دیا، ان کا بھی کر لیا، ہاتھوں کا بھی کر لیا، پاؤں کو میدان دیا، دوڑ لگاؤ، پاؤں کے لیے پوری زمین، تو آپ کو بھی چھوٹے سے پلاٹ مل جائے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ مولوی صاحب اللہ کے بندے ہے، سمجھے؟ اس لیے آپ سے عرض کیا او القسم وہو شہید، کان آپ متوجہ کریں گے، حاضر ہوں گے، حاضر دماغ۔ محدثین لکھتے ہیں کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جو تم میں سے حاضر ہے میرے محمد کی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غائبین تک بات پہنچا دے، سمجھے؟ تو فرماتے غائب دو قسم کے، ایک تو یہ کہ مجلس میں سبق میں ہی نہیں ہے، اس تک بات ہو، دوسرا وہ ہے کہ سبق میں ہی لیکن سنتا نہیں، وہ بھی غائب ہے، اس کو بھی پہنچا دینا بات، سمجھے؟ ہے سبق میں لیکن، سمجھے؟ دلیل نقلی اجمالی ما نقل عن غیر معین، میں نے آپ سے عرض کیا وما ارسلنا من قبلکم من رسول الا نوحی الیہ۔ دلیل نقلی تفصیلی ما نقل عن معین، پھر منقول عنہ نبی ہو، حضرت وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب موسیٰ، اس طرح انبیاء کا آ گیا ہے، ان سے پتہ کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور دلیل نقلی منقول عن الانبیاء یا منقول عن الجن، دوسری صورت
جن سے منقول. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ منقول عن الجن ہے، جنات بتا رہے ہیں، ہم تو تھے مشرک. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ابھی ہم توحیدی بن گئے، پہلے ہم مشرک تھے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. یہ شرکیات ہم میں چلتے تھے، لوگ ہماری پناہ لیتے تھے، لیکن اب مسئلہ ختم ہو گیا، ہم موحد بن گئے، دارالعلوم دیوبند میں جائیں گے. آیا مسئلہ سمجھ مولانا؟ اور تیسرا دلیل نقلی تفصیلی منقول عن المومنین، مومنین سے منقول ہو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ یعرفون محمدا یعرفون الکتاب یعرفون تحویل القبلۃ کما یعرفون ابناءہم. حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ یہ حضرات، یہ لوگ توحید کے قائل ہیں. یہ منقول عن المومنین ہے، سمجھے؟ منقول عن الجن. منقول عن الملائکہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ. فرشتوں کے بارے میں منقول عن الملائکہ. منقول عن الکتب السابقہ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. یہ بھی توحید ہے. سابقہ کتابوں سے مروی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز نہیں بنانا ہے، مالک نہیں بنانا، کارساز نہیں بنانا. اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا مولانا. یہ ہو گیا دلیل عقلی محض. اور اللہ آپ کا بھلا کریے دلیل عقلی ما اعتراف الخصم، اور دلیل عقلی پھر یہ کہ آفاقی، دلیل عقلی انفسی، پھر دلیل نقلی اجمالی اور غیر معین سے منقول، دلیل نقلی تفصیلی جو 5 قسم کے افراد سے 5 منقولانوں کے اعتبار سے 5 بن گئے. اب آ جاؤ اس کے بعد مولانا، ایک مضامین رئیسی میں سے تخویف تھا. تخویف، ڈرانا. اس بات توحید کے لیے اللہ پاک کبھی تخویف دنوی کبھی تخویف اخروی. قل للذین کفروا ستغلبون، اے ستغلبون فی الدنیا، کافر اگر کفر کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے. ستغلبون فی الدنیا وتحشرون الی جہنم، یہ تخویف اخروی ہے. جہنم میں تمہیں گھسیٹ کر کے لایا جائے گا. یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، چہروں کے بل پر ان کو لگایا. جو خالق پاؤں پر چلاتا ہے وہ خالق قادر چہرے پر کھینچ کر کے لے جائے. سمجھتا؟ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. تو تخویف دنوی ستغلبون فی الدنیا، اور تخویف اخروی وتحشرون الی جہنم، جہنم میں تمہیں جمع کیا جائے گا. ارے اللہ کے بندے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا. یہ قرآن پاک میں ایک چیز تسلی ہے، التسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. بولو وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر آپ کی تکذیب کر دے، فَلَا تَحْزَن، پریشان نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ لِأَنَّهُ قَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی سچوں کی تکذیب ہو گئی ہے. ہو گیا مولانا؟ فقط كُذِّبَتْ جزا نہیں ہے. ہم لوگ جب آپ لوگ پہنچیں گے نا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَلَا تَحْزَن، پریشان نہ ہو جاؤ اگر آپ کی تکذیب کریں. اس لیے کہ فقہی قاعدہ آپ نے پڑھا، المصیبت اذا عمت خفت. بولو، مصیبت جب عام ہو جاتی ہے نا تو ہلکی ہو جاتی ہے. فوجیوں نے پکڑ کر کے استاد جی کی پٹائی کر دی، مرغا بنایا، مجھے پٹائی کر دی میری آپ کے سامنے. میری کیریئر کیا کتنے کی رسوائی ہوگی، میرے لیے بہت مسئلہ مشکل ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن فوجیوں نے پکڑ کر کے آپ کی بھی خوب کس کر کے پٹائی کی، میری بھی پٹائی کی. تو ہم کہیں گے بس اس میں خانے کے اندر سب ننگے کھڑے ہیں. نہ تنہا مندری میں خانہ مستم، جنید و شبلی و عطار و ہم مست، وہ بھی اسی طرح مست ہے. بس کوئی مسئلہ نہیں ہے. استاد جی شاگرد جی جیسے کہ ہمیں یہاں سے اٹھا کر کے 60-70 لڑکوں کو اٹھا کر لے گئے، شیخ الاسلام کو بھی اٹھا کر کے لے گئے. سمجھے؟
بڑے اکرام سے انہوں نے ہمیں رکھا، بڑا ہمارا احترام انہوں نے کیا جوتوں سے۔ پھر بھی ہم پاکستان زندہ باد نہیں کہیں گے تو کب کہیں گے؟ سمجھیں، پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔ سمجھیں، قصور کیا ہے کہ بخاری پڑھا رہا ہے اور قرآن پڑھا رہا ہے صبح سے لے کر کے شام تک، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں آئے سمجھ؟ اور کبھی مولوی صاحب کی داڑھی کو پکڑ کر کے کس کر کے جوتا مارتے ہیں، بلا اپنے رب کو بلاؤ اپنے رب کو بلاؤ، کہاں ہے تمہارا رب؟ سمجھے؟ اور جنت کی حوریں، پھر وہاں سے کوئی لیڈیز گزرتی کہتے ہماری حوریں تو یہ ہے، تم اپنے والے بلاؤ، سمجھے؟ بلاؤ۔ تو مولوی صاحب کی داڑھی پکڑ کر کے ایک جوتا مار رہے ہیں، اور ماروں، پھر دوسرا مارے اور ماروں، پھر تیسرا جوتا مارے اور ماروں۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا اتنے جوتے مارو جتنے قبر میں برداشت کر سکو۔ سمجھے بھائی جان؟ فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کچھ تمہیں کرنا ہے تم اس دنیا میں کر سکتے ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تمہاری حکومت ہے، لیکن بتاؤ فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا، خدا کا عذاب آئے گا کون بچائے گا ہمیں؟ کب تک ہم نبی کو دھکا دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح اس کو کب تک ہم دھکا دیں گے؟ سمجھتا ہے؟ کتاب اللہ درینجا چاکو چاکس، کتاب اللہ درینجا چاکو چاکس، بتدفین احادیث انہماکست۔ کتاب اللہ کے یہاں ٹکڑے ٹکڑے اور حدیثوں کو دفن کیا جا رہا ہے، سمجھتا ہے؟ کتاب اللہ درینجا چاکو چاکس، بتدفین احادیث انہماکست، جرائم نجوم آسمان بیش، جمع جرائم نجوم آسمان بیش، نمیبا نمیدانم کی پاکست چپاکست۔ جرائم یہاں زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، بے غیرتی ہے، بے غیرتی کے سیلاب ہے، سمجھے؟ اس ملک میں تو تمہارا پاکستان کس چیز سے پاک ہے؟ حیا اور شرم سے پاک ہے، اسلام سے پاک ہے، بے غیرتی سے پاک نہیں ہے، بے حیائی سے تو پاک نہیں۔ اڑے کچھ پہلا پڑھا تو عرض کر رہا ہوں، المصیبت اذا امت، ہاں ملنگو، المصیبت اذا امت خفت، مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے۔ استاد جی کو مرغا بنایا، آپ کو بھی ماشاءاللہ، اب ہم ایک باغ کے مولی، سمجھتا ہے؟ تو قرآن کا سمجھانا فرماتے کہ میرے پیارے قربان جاؤ محمد تیرے جوتیوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان یکذبوک، تو انسان تو ہے بہرحال، سمجھے میں نا؟ ان یکذبوک فلا تحزن، اگر آپ کی تکذیب کرے، بار بار تکذیب کرے، تفعیل ہے، بار بار آپ کی تکذیب کر رہے، فلا تحزن، پریشان نہ ہو جاؤ، فقد کذبت رسول من قبلک، لأنہ قد کذبت رسول من قبلک جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، معجزات لے کر کے آئے، دلائل لے کر کے آئے، لیکن پھر بھی ان کی تکذیب ہو گئی۔ یہ ہے اسی طرح، سمجھے؟ یہ عشق کا میدان ہے نا، جب عاشق کو تو یہ کرنے پڑتے ہیں، عاشق کو تو تکلیفیں اٹھانی پڑتی، سمجھتا ہے؟ عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے۔ آسانی سے کون عشق کرتا ہے؟ اڑے کچھ پہلے پڑا، اس لیے محمد جب ہمارے عاشق ہوں تو برداشت کرو، بولو پھر کیا ہے؟ پھر تو برداشت کرو، عشق میں تو یہ سب کچھ ہوتا۔ اڑے ہو گیا؟ التسلیۃ للنبی اور التسلی للمومنین، مومنین کو کبھی تسلی، ان یمسسکم قرح فلا تحزنوا، اگر تمہیں آج زخم لگے احد میں پریشان نہ ہو جا، فقد مس القوم قرح مثلہ، کافروں کو تو اس قسم کے زخم لگے بدر میں، تم نے بدر میں 70 ان کے مردار کر دیے، 70 کو تم نے پکڑ لیا، پھر بھی کہتے کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے، سمجھے بھی؟ کدو اس طرح، کدو اس طرح، کبھی عیسیٰ، کبھی موسیٰ، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی رحیم داد، کبھی کریم داد، کبھی عطاوند، کبھی فتح محمد، اس طرح تو ہوتا رہتا، سمجھے؟ بابا تمہارا نقصان ہو گیا تو ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، سستی سے کام نہ لو، دشمن کے تعاقب کرو، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف ہو رہی فإنہم یعلمون، تو ان کو بھی تو تکلیف ہو رہی، حمزہ کے ساتھ ہی، سمجھے؟ التسلیۃ للنبی التسلی للمؤمنین، سمجھ شریف ہے؟ اور کبھی تنبیہات قرآن میں آئیں گے مولانا، تنبیہات، التنبیہ للنبی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کیجیے، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی؟ اللہ آپ کو معاف کر دے، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ کے لیے کچھ پڑھ رہا نہیں پڑھا مولا؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین،
نوح علیہ السلام کو فرمایا فلا تسأل ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اس کے بعد ایسے سوال نہیں کرنا۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ التنبیہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ للنبی، اور التنبیہ للمومنین، تنبیہ للمومنین۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، ہاں تنبیہ کے لیے آتا ہے، ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہ تم لوگ متنبہ ہو جاؤ، سادہ ہو کر کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، یہ تم سے کوئی محبت نہیں۔ ارے متنبہ ہو جائے، بیدار دماغی سے کام لے لو۔ ہاں انتم اولئک تنبہوا ایھا المؤمنون، انتم اولئک تحبونہم، تم لوگ یہ ہو کہ ان سے محبت کرتے ہیں، ولا یحبونکم، وہ تم سے کسی طرح محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ مولانا کبھی تنبیہ منکرین اور مشرکین کو ہوتا ہے، منکر اور مشرک کو تنبیہ ہوتی ہے، جس کو زجر کہتے ہیں۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اس کے بارے میں مجھے بتا دو، میرا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو یہ منع کرتا ہے۔ آگے کہا کہ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، کلا کلمۃ ردع، روکنے کا کلمہ ہے، زجر اور روکنے کا کلمہ ہے۔ کلا لئن لم ینتہ، خبردار یہ باز آ جائے اپنے اس حرکت سے، نہیں آئے گا تو پھر پیشانی کے بالوں سے اس کو پکڑیں گے۔ یہ التنبیہ للمنکرین یعنی للمشرکین، جس کو زجر کہتے ہیں۔ نبی والی تنبیہ الگ ہے، مومنین کی تنبیہ اور تسلی الگ ہے، یہ الگ ہے۔ پانچویں چھٹی چیز ایک شکایت، منکرین کی شکایت بھی قرآن میں آئیں گی، لیکن یہ شکایت اور شکوہ اصل میں اس کی ابتدا ہوگی قول سے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ قیامت 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 قیامت، عذاب 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 کب آئے گا؟ یہ شکوہ ہے۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، عذاب کب آئے گا مجھے پتہ نہیں ہے، میرا کام تو یہ انما انا نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں۔ ہو گیا مولانا؟ یہاں تک یہ چند اصطلاحات تھے، اب اس کے بعد آ جا مولانا۔ توحید آپ کو بتا دیا کہ مضامین ثمانیہ وہ بیان بھی کر دیے، دلائل کی قسمیں بھی آ گئیں۔ اب توحید کی ضد ہے شرک،